خواتین و حضرات، چند لمحوں کے بعد وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت کلام پاک اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام، یعنی ویلفیئر پروگرام کا مطلب کہ جس سے ہم نے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست کی طرف لے کے جانا ہے، وہ سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری احساس کی جو ٹیم ہے،
جس نے 3 سال لگائے سارے ملک میں ڈیٹا بنانے کے لیے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہر خاندان جو پاکستان میں ان کی کیا حیثیت ہے، کیا ان کے حالات کیا ہیں. اور یہ بڑا مشکل کام تھا، 3 سال ہمیں لگے یہ پورا ڈیٹا بنانے کے لیے. تو جب تک وہ ڈیٹا نہیں تھا ہمارے لیے سبسڈیز دینا اور آسان نہیں تھا، وہ اندازوں پہ تھا. تو اب ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس آ گیا. اس لیے آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام اناؤنس کر سکتا ہوں. اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے جو ہمیں ملے. یعنی خسارہ بھی سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا، قرضے بھی سب سے زیادہ، سود بھی ان قرضوں پہ سب سے زیادہ دینا پڑا، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ جتنے ڈالرز اندر آ رہے ہیں تو باہر، اس میں تاریخی خسارہ، ریزروز ہمارے تقریباً نہ ہونے کے برابر. یعنی کہ جو ہمیں باہر ہمیں جو لائبلٹیز تھیں، ہمیں باہر پیسے دینے تھے، جنہوں نے ہمیں قرضے دیے ہوئے تھے، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ان کو قرضے دینے کا. اور ہم خاص طور پہ آج میں پھر سے ہمارا ملک شکر گزار ہے سعودی عربیہ کا، UAE کا اور چائنا کا، جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہماری مدد کی، جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ نہیں کرے. اگر ڈیفالٹ کرتے تو روپیہ بالکل نیچے گر جانا تھا اور مہنگائی آسمانوں پہ. اور اس کے علاوہ پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا کیونکہ ہمیں ان کی مدد چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں تھے اپنے لائبلٹیز واپس کرنے پہ. تو ہم پھر 1 سال اپنے ملک کو سٹیبل کرتے رہے اور اتنے میں کرونا آ گیا. اب کرونا کا آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے، 100 سالوں میں دنیا میں اتنا بڑا بحران نہیں آیا جتنا یہ کرونا لے کے آیا. اور اس سے پاکستان ہی نہیں متاثر ہوا، ساری دنیا متاثر ہوئی، اور خاص طور پہ غریب ملک متاثر ہوئے، امیر ملکوں میں بھی غریب لوگ متاثر ہوئے. اور اس مشکل مرحلے میں میں یہ بڑے فخر سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری ٹیم تھی، جو NCOC جو ہم نے ایک ٹیم بنائی جس کے اندر ہمارے ٹاپ ڈاکٹرز تھے، جس میں ہمارے صوبے بھی شرکت کر رہے تھے، ان کے چیف سیکرٹریز، جس میں پاکستانی فوج بھی شرکت کر رہی تھی، ہمارے جو منسٹر تھے، جس طرح ہم نے فیصلے کیے اور ڈیٹا بیس فیصلے کیے، اور جس طرح ہم نے کہ ایک طرف خوف یہ تھا کہ اگر کرونا تیزی سے بڑھتی گئی تو ہسپتالوں میں حالات برے ہو جائیں گے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی. جس طرح ہندوستان میں اگر پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں، لوگ بیچارے باہر پڑے ہوئے تھے، آکسیجن ختم ہو گئی، لوگ پہنچ نہیں سکے، آکسیجن لوگ مر جاتے تھے. تو ایک طرف وہ خوف تھا، اور دوسری طرف اگر آپ جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں، اپنی معیشت کو بند کرتے ہیں، تو اس سے وہ ساری معیشت تباہ ہو جاتی ہے، فیکٹریاں بند، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے بیچ میں جو راستہ تھا، جو راستہ پاکستان نے لیا، اس میں بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن تھی. جس طرح ہماری NCOC نے جس طرح ہم نے فیصلے کیے، اور اس میں بڑی رسک بھی تھی، کیونکہ جب ہندوستان میں نریندر مودی نے بند کر دیا، کرفیو لگا دیا ہندوستان میں، تو میرے پہ بڑا پریشر ڈالا گیا کہ جی دیکھیں آپ نہیں کر رہے، آپ کے اوپر FIR کر دینی چاہیے، لوگ مر جائیں گے یہاں. لیکن مجھے بڑا آج فخر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جس کو انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا کہ وہ ملک ہے جس نے چند ملکوں میں سے سب سے بہترین طریقے سے اس مشکل مرحلے سے نکلا. اور اس میں ہم اپنی بات تو کیا کریں، اس میں ورلڈ بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی ہے، اس کے اندر ورلڈ اکنامک فورم، انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کہ جس طرح ہم نے یہ بیلنس کیا. اور پھر اکانومسٹ میگزین، اس نے کہا کہ پاکستان 3رے نمبر پہ وہ ملک تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے نکل کے حالات کو نارمل کر لیا. اور مجھے فخر یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے حالات دیکھیں، جو جس طرح وہاں غربت بڑھی اور جس طرح ان کی اکانومی -7% پہ پہنچ گئی، اس میں ذرا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پرفارمنس اس میں کیا تھی. امریکہ نے، یونائٹڈ اسٹیٹس نے، جب
انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا اور ان کی معیشت نیچے چلی گئی، تو انہوں نے 4,000 ارب ڈالر خرچ کیا اپنی معیشت کو ڈیمانڈ اٹھانے کے لیے۔ پاکستان جس کی امریکہ کی 33 کروڑ آبادی ہے اور ہماری 22 کروڑ، ہم نے ٹوٹل پیسہ 8 ارب ڈالر خرچ کیا جس سے ہم نے اپنی معیشت کو بچایا۔ تو میں اس میں ذرا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے۔ ہمیں سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اگر کاروبار ٹھپ ہو جائے تو لوگ بے روزگار ہوں گے، اور جب لوگ بے روزگار تو غربت بڑھے گی۔ تو اس لیے ہم نے وہ جو لاک ڈاؤن سے ہم بچتے رہے، ہم نے چھوٹے لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، لیکن وہ اپنی بالکل اکانومی بند نہیں کی، اور ہم نے خاص طور پہ اپنی زراعت کو بچایا، اور ہم نے کسی سٹیج پہ ان کو بند نہیں ہونے دیا۔ اور دوسرا ہم نے کنسٹرکشن کو بچایا، کیونکہ شہروں میں سب سے زیادہ جو لوگ روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری دیتی ہے۔ اور پھر ہم نے ایکسپورٹس کو پوری بچانے کی کوشش کی، کیونکہ اگر ایکسپورٹس بند ہو جاتی ہمارا ڈالر کم ہونے تھے اور روپے نے گر جانا تھا۔ تو میں صرف پہلے اپنی زراعت کا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہماری پالیسیز سے کیا ہوا۔ آج ہماری جو چاول کی گروتھ ہے جو جتنی تیز سے وہ بڑھا ہے وہ 13.6% ہے۔ ہماری مکئی 8% زیادہ بڑھی، ہماری جو گنا ہے وہ 22% زیادہ بڑھا ہے، جو گندم ہے وہ 8%۔ یہ سب ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ اور جو پچھلے سال ہماری کاٹن فیل ہو گئی تھی اس میں اس سال 81% گروتھ ہوئی ہے، اور جو اضافی پیسہ گیا ہے ہمارے زراعت کے اندر وہ 1100 ارب روپیہ گیا ہے۔ اور اس سال آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسانوں کا حالات اچھے ہیں تو وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسانوں کے وہاں خوشحالی آئی ہے۔ ریکارڈ موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ٹریکٹر کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو یوریا ہے، یوریا 23% زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ حالات اچھے، اور انشاءاللہ جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو اس سے ملک کی پیداوار بڑھتی ہے اور ملک کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہماری ہاؤسنگ تھی، ہم نے کنسٹرکشن کے لیے کیا۔ کنسٹرکشن میں اس وقت 600 ارب روپے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن کو انسینٹیوائز کیا۔ پھر ہمارا جو انڈسٹری ہے، اصل تو دولت ملک کی تب بنتی ہے جب اس کی ملکی انڈسٹری اٹھے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی دیر کے بعد پاکستان میں پچھلے 3 مہینے میں تقریباً 13% اس میں گروتھ ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ملک کی دولت میں بھی اضافہ، اس کا مطلب روزگار بھی زیادہ۔ لیکن میں اور انڈسٹریز بتا دوں کہ انجینئرنگ کے اندر 350% کے ان کے پروفٹس کے اندر بڑھا، ان کا نفع بڑھا ہے 350 ارب روپیہ۔ ٹیکسٹائل میں 163% اضافہ ہوا ہے ان کے پروفٹس کے اندر۔ گاڑیوں میں 131% اضافہ ہوا ہے، سیمنٹ میں 113% اضافہ ہوا ہے، اور آئل اور گیس میں 75% اضافہ ہوا ہے۔ جو بجلی کی کنزمپشن بڑھی ہے، ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہماری انڈسٹری چلنی شروع ہو گئی ہے، ملک کی گروتھ ریٹ بڑھ گئی ہے؟ تو بجلی کی کنزمپشن میں 13% اضافہ ہوا ہے۔ اور جو ہمارا ٹیکس ہے، جو پاکستان کی جو سب سے ہمیں کیوں ہم پھنس جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے، 37% ہمارا ٹیکس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے ٹیکس کا، اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم اس ٹارگٹ سے اوپر جا رہے ہیں، یہ بڑا کم ہوا ہے پاکستان میں۔ تو ہمارے انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ہے کہ صحیح راستے پہ چلے گئے۔ میں صرف ایک اور بڑی خوشخبری سناؤں کہ جو آئی ٹی ہے، جو نوجوانوں کے لیے جو فیوچر ہے پاکستان کا آئی ٹی کا، پچھلے سال 47% اضافہ ہوا آئی ٹی کے اندر، اور اس سال لگ رہا ہے کہ 75% ہماری آئی ٹی کے اندر گروتھ ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارے یوتھ کے لیے بڑی خوشائن چیز ہے۔ لیکن اب میں جو ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے، اور میں اپنے جو ہمارے میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، اپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتہ، ان کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ تنقید کرنا گورنمنٹ پہ، میڈیا کا بھی کام ہے، تنقید کرتے ہیں، اور تنقید سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سے۔ لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے
کتنی مہنگائی بڑھی ہے، اور کیونکہ ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں، جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے۔ تو ایک بلومبرگ کموڈٹی انڈیکس ہے، اور میں اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ تو اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے میڈیا کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اس کے مطابق ایک سال میں 50% اضافہ ہوا ہے کموڈٹی پرائسز میں۔ پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، وہ 9% ہے۔ انٹرنیشنلی بلومبرگ کے انڈیکس کے مطابق 50% اضافہ ہوا ہے۔ میں اور ملکوں کا بتا، مثلا ترکی ہے، ترکی کے حالات ہمارے سے بہت بہتر تھے۔ ترکی میں مہنگائی 19% ہے آج ان کی جو کرنسی ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارا روپیہ گرا ہے، ان کا 35% ان کی کرنسی نیچے گری ہے۔ امریکہ کے اندر 2008 امریکہ اور یورپ کے اندر 2008 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ اب چائنا، اس کا جو پروڈیوسر پرائس انفلیشن ہے، پروڈیوسر پرائس انفلیشن، وہ 26 سال میں سب سے زیادہ اس کی مہنگائی اوپر گئی ہے، اور جرمنی میں 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جرمنی کے اندر۔ گیس کے اوپر آ جائیں، کیونکہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے۔ گیس پہ آ جائیں، امریکہ کے اندر 116% تک نیچرل گیس کے اندر قیمتیں بڑھی ہیں۔ یورپ میں 300% تک گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور پاکستان میں جو آپ کے گھروں میں گیس جا رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں بڑھی۔ قیمت تو بڑھ رہی ہے وہ جو ہم باہر سے گیس امپورٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم اس کا کیا کریں؟ جو انفلیشن باہر سے آ رہی ہے، اگر تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہوں تو اب ہم اور قیمتیں نیچے لے جائیں، لیکن باہر سے بھی جو آ رہی ہیں چیزیں، اس میں ذرا ایک چیز یاد رکھیں کہ جو فریٹ ہے، جو سمندر سے جو کشتیوں میں سامان آتا ہے پاکستان میں، 350% فریٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ اس میں اب پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پھر تیل پہ آ جائیں۔ اصل میں جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اب تیل پچھلے 3-4 مہینے میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے، یعنی تیل تھا $42 کا، آج وہ پہنچ گیا $85 کے اوپر۔ ہمارے ملک میں کتنی بڑی ہے تیل کی قیمت؟ 33%۔ انٹرنیشنلی 100% بڑی ہے۔ اب ذرا یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے جو ساتھ ملک ہیں جن کی جدھر بلکہ غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں، آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے $250 لیٹر، بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے $200 لیٹر، پاکستان میں تیل کی قیمت ہے $138 لیٹر۔ یہ کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم نے جو لیویز لگتی ہیں، یعنی جو ٹیکس لگتا ہے، وہ سارے ہم نے کم کرتے گئے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ اگر ہم جس طرح انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے، یا جو پچھلی گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، تو آج ہمیں 450 ارب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا۔ وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے، تو اس لیے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ تو جب آپ کہتے ہیں جی پٹرول مہنگا ہو گیا، اس وقت پاکستان سب سے، سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے، سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پیٹرول میں۔ لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خسارہ آگے بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے قرضوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے، تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں۔ لیکن ابھی بھی ہندوستان سے ذرا صرف مقابلہ کر لیں کہ $250 لیٹر آج ہندوستان میں پٹرول بک رہا ہے، اور بنگلہ دیش میں $200 لیٹر۔ تو آپ ذرا خود ہی مقابلہ کر لیں کہ پاکستان میں آج $138 کا بک رہا ہے۔ اب آٹے کے اوپر آ جائیں۔ آج اگر آپ دنیا کی ایوریج نکالتے ہیں کہ دنیا میں ایوریج پہ آٹا کتنے کا بک رہا ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں اس سے آدھی قیمت پہ آٹا بک رہا ہے۔ آج اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش سے آپ مقابلہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں 83
रुपए केजी पे आटा बिक रहा है और वो बांग्लादेश में भी 83 रुपए, पाकिस्तान में 60 रुपए केजी आटा बिक रहा है। मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आप ये समझ जाएं कि हां महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ भी देखें कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े। अब दाल मूंग ये आम आदमी खाता है, इसमें भी देख लें कि हमारे से फिर से ज्यादा गुर्बत है हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में। हिंदुस्तान में बिक रही है 338 रुपए की केजी दाल मूंग, बांग्लादेश में 334 रुपए की और पाकिस्तान में 162 रुपए की बिक रही है। लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए आपको बताया कि आप समझ जाएं कि हमारी किधर मजबूरी है। दाल हमें ज्यादातर इंपोर्ट करनी पड़ती है, तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है, घी बाहर से, घी की कीमत तकरीबन दुगनी हो गई है। जो पाम ऑयल है वो तकरीबन बाहर दुगना हो गया, वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करें, यानी तो इसके लिए हमने फैसला किया, ये जो अब प्रोग्राम आपके सामने रखने लगा हूं, इस सब चीज को देखते हुए हमने एक आपके सामने प्रोग्राम लाए ताकि आपके ऊपर बोझ ना पड़े और कम से कम बोझ पड़े। बोझ तो खैर पड़ा हुआ है, वो दुनिया का मसला बना हुआ है। और मैं ये भी समझता हूं कि ये इंशाअल्लाह ये सर्दियों के बाद ये दुनिया में ये जो सप्लाई अफेक्ट हुआ है कोरोना की वजह से, ये ठीक होना शुरू होगा, कीमतें नीचे भी आ जाएंगी। लेकिन हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है, ताकि ये जब मुश्किल वक्त निकल जाए तो इसमें आपको 30% आपको इसमें बचत होगी जब आप जाके ये 3 चीजें खरीदेंगे। ये जो हमारा पैकेज है इंशाअल्लाह, अगर हमारे जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जा रहा है, हमारे पास अगर अल्लाह हमारे हालात बेहतर करे तो ये हम मजीद आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी मजबूरी में ये हम लेके आ रहे हैं। अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एहसास का इसके अलावा 260 अरब रुपए के एहसास के प्रोग्राम चल रहे हैं, और ये भी सिर्फ और सिर्फ ये 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए 260 अरब रुपए के हमारे जो प्रोग्राम उनके लिए अभी भी चल रहे हैं, ये उसके ऊपर पैकेज दिया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरी चीज हम लेके आ रहे हैं वो भी एक पाकिस्तान की तारीख में एक पहली दफा इतना बड़ा प्रोग्राम है, कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है इसमें। 1400 अरब रुपए कभी पाकिस्तान की तारीख में अपने कमजोर तबके, और कमजोर तबके का मतलब यह है 40 लाख खानदानों के लिए हम लेके आ रहे हैं। 40 लाख खानदानों के लिए हमने ये एक सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ताकि सूद उन लोगों को हम ऊपर उठा सकें। तो उसके अंदर सबसे पहले घर बनाने के लिए सूद के बगैर आपको कर्जे दिए जाएंगे। ये जो 40 लाख खानदान है, आप अपना घर बना सकेंगे सूद के बगैर कर्जे लेके। फिर अगर किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर, अपना वो जो भी अपनी जमीन पर इन्वेस्ट कर सके। शहरों के अंदर कारोबार चलने के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर 5 लाख का। फिर एक खानदान में एक फर्द के लिए स्किल ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ताकि उसको कोई हुनर सीखे, ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सके, अपने सारे खानदान की भी मदद कर सके। इसके साथ कनेक्टेड है कामयाब जवान प्रोग्राम। हमारा जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसमें अब तक हम कर्जे दे रहे हैं 22,000 नई छोटी छोटी बिजनेस के लिए हमने कर्जे दिए, जिसके अंदर 30 अरब रुपया हम दे चुके हैं। 30 अरब रुपया ये 22,000 बिजनेस के लिए, साथ साथ 2 लाख लोगों को स्किल्स एजुकेशन भी दे रहे हैं, यानी हुनर भी सिखा रहे हैं। और इसके साथ भी कनेक्टेड है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अगर कोई चीज भी हमारे निचले तबके को, कमजोर तबके को उठा सकता है, वो है तालीम। और उसके लिए कभी इतना बड़ा पाकिस्तान में प्रोग्राम नहीं है। 60 लाख स्कॉलरशिप्स
اور اسکول اسٹائپنڈز یہ ہم دے رہے ہیں، اور اس میں ہم 47 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس بڑے پروگرام میں، جس میں صوبے بھی شامل ہیں۔ یہ ٹوٹل پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ہائر ایجوکیشن صوبے ہم سب مل کے کر رہے ہیں۔ 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول اسٹائپنڈز، یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ اور آخر میں ہیلتھ کارڈ، میری شروع سے کوشش یہ تھی کہ اس ملک کے اندر جو سب سے ایک مشکل وقت ایک خاندان کے اوپر آتا ہے کہ اگر گھر میں بیماری ہو جائے اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کے لیے، اسی لیے شوکت خانم بنا تھا۔ وہی کینسر کے علاج اتنا مہنگا تھا، جب میں نے دیکھا کہ ہمارے لیے اتنا مشکل تھا، اللہ نے ہمیں حیثیت دی تھی، تو جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کیا کریں اگر ان کے گھر میں بیماری ہو، تو اس لیے وہ سوچا تھا۔ تو میں نے تب بھی سوچا تھا کہ ایک دن اللہ نے مجھے موقع دیا تو ہر پاکستان کے خاندان کو میں ایک ہیلتھ انشورنس دلواؤں گا، اور مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہر خاندان میں اگر کبھی بھی بیماری ہو تو ان کے پاس پیسے ہوں اور وہ جا کے کسی بھی ہاسپٹل پہ اپنا علاج کروا سکیں۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ پوری طرح اس وقت پختونخوا کے اندر شروع ہو گیا ہے۔ سارے پختونخوا کے خاندان اس وقت ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے، اور وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اب یہ اسلام آباد کی ساری ایریا میں بھی شروع کر رہے ہیں ہم، اور تقریباً ہم کر چکیں گے اس 1-2 مہینے میں۔ اس کے بعد یہ پنجاب میں شروع ہو رہا ہے دسمبر کے آخر میں۔ مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا، کسی بھی ہسپتال میں جا کے 7 سے 10 لاکھ روپے تک اپنا مفت علاج کروا سکیں گے۔ اور یہ جتنے بھی آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں، یہ پروونشل گورنمنٹس کر رہی ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی کر رہی ہے، میں نے جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں نے کل چیف منسٹر سے بات کی کہ وہ بھی وہاں سے شروع کریں اپنا پروگرام، اور انشاءاللہ مارچ تک ہمارے جتنے سندھ، کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، میں تو ان کو بھی کہوں گا سندھ کو کہ وہ شروع کریں یہ پروگرام، کیونکہ اس سے بڑی نعمت ایک عام شہری کے لیے نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ میں اپنے انڈسٹریلسٹ اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جتنے بڑے بڑے ہمارے سیٹ ہیں، میں آپ سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کا اتنا زیادہ نفع بن رہا ہے تو اس کے اندر ان کو شامل کریں، جو مزدور ہیں، جو آج کل کی مہنگائی میں مشکل میں ہیں، ان کی ضرور آپ تنخواہیں بڑھائیں۔ آخر میں میں آج پھر سے اپنی پہلے تو احساس کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، کیونکہ بڑی مشکلوں سے یہ ڈیٹا بیس بنایا گیا، اور میں اپنی میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ، یہ بڑا آسان ہے، جب یہ مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت ہے، تو آپ اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائیں کہ جی گیس بڑی مہنگی ہے، یا انگلینڈ میں تو چیزیں نہیں مل رہی کئی جگہ کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کے ہیں، تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائک لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے جی۔ لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے، بلکہ ہم وہ ملک ہے جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا ہے اس مشکل وقت سے۔ جس ملک کے حالات وہ تھے 3 سال پہلے اور آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر۔ اور جو اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی، تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے، میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں،